تو پھر کچھ نہیں. حضور سے محبت، آپ کے پاس تو جسم ہے، آپ کے پاس تو دل ہے. حضور سے تو وہ بھی محبت کرتے ہیں جس کو ہم اپنی لینگویج میں بے جان بولتے ہیں. بہت پہاڑ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. آج اگر کوئی آدمی سلام پڑھتا ہوا یوں جھوم جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا بدعت شروع کر دی. میرا نبی جب بہت پہاڑ پہ چڑھا تو بہت پہاڑ یوں جھومنے لگ گیا. آپ نے زور سے ٹونگ مار کے کہا رک، تو نہیں جانتا تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو تیرے اوپر شہید ہے. ڈانٹا نہیں، ویسے کہا ہلنا ہے، تیرے تو بہت بڑی ہستی ہیں، رک جا، سٹاپ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہہ رہے رک، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک شہید صدیق ہے. اس کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حضور سے پیار کر رہا. اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے یوں اشارہ کر رہے ہیں. جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمانے لگے یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ابھی لوگ آپ لوگ جاتے ہو وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس ہی ہے، آپ وہاں جاتے. حضور فرمائے یہ ہم سے پیار کرتا ہے. صحابہ کرام ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس چیز کا پتہ چل جاتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. اور آج کل تو ویسے آپ سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو وہ ساری چیزیں اڑا دی گئی ہیں. اور اگر کوئی ٹیکسی والا اگر آپ کو لے گیا تو اسپاٹ اس کا جو ہے کینسل ڈرائیونگ لائسنس. یہ سب سے اس لیے آپ کو کوئی اب لے کے بھی نہیں جائے گا. پرانے میں جب گیا 1998 کے اندر تب وہ جگہ دیکھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لیٹے ہوئے تھے، اوپر سے اتنا بڑا پتھر کی آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے ٹچ ہوتے وہی رک گیا. اور اس پتھر کے اندر میرے نبی کے سر کا نشان بن گیا. وہ چیزیں تھی وہ اب ساری اب آپ کو وہاں کوئی لے کر لے جائے. ہاں آپ کو نجد کی لالٹین دکھائیں گے، نجد کے پرانے دروازے بھی مل جائیں گے، آپ کو گھوڑے مل جائیں گے، آپ کو وہاں کی بتیاں مل جائیں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نہیں ملیں گے. اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ لالٹین افضل ہے نجد کی یا محمد کے نالین افضل ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک کہ لالٹین افضل ہے یا نالین افضل ہیں. تو وہ چیزیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے لائبریری بنایا گیا، پھر آفس بنا دیا، وہ ختم کر دیا گیا. پہلے لوگ جاتے تھے وہاں جب 12 ربیع النور ہوتی تھی تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے وہاں جا کر لوگ جو ہے وہ معجزات بیان کرتے تھے جس جگہ سے. تو سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے 12 ربیع النور کو. اب وہ بھی ختم کر دیا گیا ساری کی ساری چیزیں. تو لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو بچا کے رکھتے ہیں. میں نے کسی تقریر میں کہا تھا اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف مکانات ہی بچا کے رکھ دیے جاتے تو آج جب لوگ جاتے تو دیکھتے تو دیکھ کر جو غیر مسلم دیکھتا وہ ایمان لے آتا اور جو ایمان والا جاتا وہ وارفتہ ہو جاتا، عشق میں اس کی اور محبت بڑھ جاتی. لیکن وہ چیزوں کو ختم کر دیا گیا. صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز منسوب ہوتی تھی، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈال لیتی، اپنی آنکھوں میں ڈالتی، اپنے چہرے میں مل لیتی اور فرمایا کرتی تھی اس مٹی کو سونگو، کائنات میں اس سے بڑھ کر خوشبو اچھی کہیں ملے گی نہیں تمہیں. اور آج کوئی قبر کو ہاتھ لگا دے تو نہیں. ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی. ہر نبی کی ہر چیز کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک بانٹے، کیوں بانٹے؟ بتائیے منہ مبارک کے اوپر کیا کوئی آیات لکھی ہوئی تھی؟ نہیں. میرے نبی کے خون سے بنے ہوئے ہیں وہ منہ مبارک، میرے نبی کے وہ بال مبارک. آپ نے کہا بانٹ دو. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے بال تھے، یہاں سے لے کے یہاں تک. جب آپ کندھی مبارک کرتے تھے اور اگر آپ نے نہیں کروائی ہوتی تھی، حجامت بنوائی نہیں ہوتی تھی تو تب یہاں ٹچ کرتی تھی اس کے کنارے. حجامت بنوا لیتے تھے تو یہاں آ جاتی تھی، اور جب کنگھی کر لیتے تھے کانوں سے ٹچ کرتے تھے، وہ یوں گول ہو جاتے تھے پیچھے سے. وفرا، لما، جمعہ، یہ 3 سٹیپ تھے آپ کے بالوں کے. اور جب آپ نے اپنی پوری شیو کروایا دائیں طرف اور بائیں طرف کے بال صحابہ میں بانٹ دو. اور آج وہی منہ مبارک آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں پوری دنیا میں. اب خود سوچو یہاں سے لے کے ایک منہ مبارک یہاں تک ہو تو کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کے حصے کیے جائیں، پھر اس سے آگے شاخیں نکلی. آج تک لوگوں کے پاس منہ مبارک ہے. آپ یہاں مسجد وسیع اعظم یہاں آتے ہو، رضی صاحب کے پاس ہے زیارت گاہ وہاں کرتے ہو، انڈیا سے آیا وہ منہ مبارک. پورے شجر نسب کے ساتھ بڑے لوگوں کے پاس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہ مبارک کیوں بانٹے بتائیے؟ نبی کا منصب تو یہ ہے کہ نماز دے، نبی کا منصب تو یہ ہے کہ قرآن دے، نبی کا منصب تو یہ ہے کہ حکمت سکھائے. نبی بال کیوں بانٹنے لگ گیا؟ سوچو، نبی
بال کیوں بانٹ رہا ہے؟ اور وہ بال بھی تب بانٹ رہا ہے جب آخری حج ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک چارٹر دینا ہے، پوری دنیا کو ایک نظام دینا ہے، میرے نبی کا ایک ایک لمحہ، میرے نبی کا ایک ایک بات اقوام متحدہ اس جگہ پہنچ نہیں سکتی جہاں خطبہ حجت الوداع پہنچا ہے۔ اس وقت کا ہر جملہ اور ہر عمل یہ آخری عمل ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 88 روز دنیا میں رہے، 88 بولتے، آپ صرف 88 ڈیز دنیا میں رہے، تو اس وقت آپ وہ عمل کریں گے جو عمل آپ کا آخری اور پوری دنیا کے لیے نیا عمل ہے۔ اگر تمہارے لیے نماز ضروری ہوتی، حج ہوتا بس، تو یہی دے کے جاتے، نہیں، تمہیں آخری حج میں پوری دنیا کا نظام دے کے گئے، ساتھ میں اپنے بال مبارک بھی دے کے گئے تمہیں، کہ میرے سے جو چیزیں منسوب ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت کرنا، یہ جاؤ میں تمہیں اپنے بال دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام جھپٹ رہے ہیں بال لینے کے لیے، بال مبارک لینے کے لیے، مجھے بھی کچھ بال دے دو، مجھے بھی کچھ بال دے دو، حضور کے منہ مبارک کچھ مجھے بھی دے دو۔ وہ منہ مبارک لے کر پھر بعد میں کیا ہوتا، جو مریض آتا، آج تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں، پھر وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دوسری پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو ٹھیک کروانے جاتے ہیں، اس سے تیسری پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو ٹھیک کروانے جاتے ہیں، چوتھی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب 4 پیدا ہو جائیں پھر ہم مر جاتے ہیں، پھر ہم پیدا نہیں ہو سکتے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن صحابہ کو جب بیماری آتی تھی تو اب انہوں نے انشورنس نہیں کروانی، انہوں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، پیالہ پانی کا لیا، پانی کو پیالے میں بھرا اور کہا جاؤ فلاں صاحبہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، ان سے کہو کہ حضور کے بال ان پانی میں ڈبو دیں۔ جب وہ ڈبو دیتی وہ پانی واپس گھر آ جاتا، پیتے، نبی کے بال مبارک کا صدقہ خدا شفا عطا فرما دے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا عشق تھا۔ تو love for Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is a part of iman. If you don't have love for Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, you are not complete مومن، you are not a مومن۔ تو صحابہ کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ماڈل نمونہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر یوں اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے اور یوں رو رہے، تو مروان بن حکم جو ہے، مروان آیا، گورنر مدینہ جو ہے وہ آیا، اور آتے ہی کہنے لگا کون ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ یوں انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو فیضن ہوا ابو ایوب انصاری۔ One day, the companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, was sitting next to the grave of Prophet sallallahu alaihi wasallam, putting his face on the outside of the grave. The governor of Medina, Marwan, came and said, "Who are you and what are you doing? Badtamizi. Who are you? What are you doing? Badtamizi." Suddenly he raised his head. فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنصَارِي. And listen carefully what he said. He said, "O governor of Medina, I am not came to a stone. I came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam." It means that the belief of Sahaba was Muhammad sallallahu alaihi wasallam is alive in his grave. جب اپنا چہرہ اٹھایا تو داڑھی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی سے بھری پڑی، اور کہا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں محمد کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، ہمیں جنت مل جائے، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا تم نے سمجھا میں جنت میں دے دوں گا، ابھی تو میں تمہارے خوب امتحان لوں گا، 5 نمازیں پڑھ کے بس اب میں جنتی ہو گیا ہوں، ابھی تو تیرا پچھلا کھاتا کھلا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جنت ملے گی؟ بڑی مشکل ہے۔ 6 کروڑ سال تک شیطان نے نماز پڑھی تھی، دوزخ میں جائے گا، سب کا سردار ہوگا۔ 6 کروڑ سے تیری نمازیں کہاں جائیں گی؟ 6 کروڑ سال تک شیطان نمازیں پڑھتا رہا، نہیں جنت میں جائے گا۔ نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے۔ Why do you offer namaz? For paradise. Why do you offer hajj? For paradise. Why do you pay zakat? For paradise. لیکن کوئی جانتا کہ پیراڈائز میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے۔ لیکن ایک جملہ سنیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قبر انور پہ یوں، اور اس وقت قبر انور کچی تھی، یوں پھیر رہے ہیں اور داڑھی کے بالوں میں مٹی جو ہے سرکار کے قبر انور کی لگی ہے۔ تو کسی نے کیا خوب منظر کھینچا ہے، اور بڑا پیارے جملے ہیں، جو چیز تیرے خواب و خیالوں میں لگی